السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں تقدیر پر ایمان لانا ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پہلے ہی جانا، لکھا اور طے کر دیا ہے، چاہے وہ ہماری زندگی کے حالات ہوں، رزق ہو یا ہماری ملاقاتیں اور تعلقات۔ من پسند شخص یعنی وہ انسان جس سے ہمیں محبت ہو، جس کے ساتھ ہم زندگی گزارنا چاہیں، اگر وہ واقعی میں ہماری تقدیر میں ہو تو ہمیں اس تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا، چاہے راستے میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ آئیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بھروسہ کریں۔ آپ جو شخص چاہتے ہیں اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آپ کی تقدیر میں ضرور شامل کریں گے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کسی شخص کو پسند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے صرف دعا کریں، اور اگر وہ شخص آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آپ کے نصیب میں لکھ دے۔ صبر کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو حدود شریعت میں رہیں، ناجائز تعلقات سے بچیں اور نکاح کا جائز طریقہ اپنائیں۔ دیکھیے، اگر وہ شخص آپ کی زندگی میں شامل نہ ہو تو مایوس نہ ہو، اللہ کے فیصلے میں آپ کے لیے بہتر حکمت ہے۔ جو آپ کو نہیں ملا وہ بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس چیز میں آپ کے لیے خیر ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر کوئی شخص واقعی میں آپ کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو وہ چاہے کہیں بھی ہو، وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ تک ضرور پہنچے گا۔ اس لیے مایوس ہونے کی بجائے اللہ پر بھروسہ رکھے، اپنی نیت صاف رکھے اور ہمیشہ دعا کرتے رہیے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کبھی کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ کوئی شخص دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے، بس دل اسے اپنا ماننے لگتا ہے، لیکن کیا یہ محض جذبات ہیں یا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ جب من پسند شخص آپ کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے نا، تو اس سے پہلے قدرت کچھ خاص نشانیاں دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے پہلی نشانی کہ دل کو سکون ملنے لگ جاتا ہے۔ جب اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو دل بے چین نہیں ہوتا، بلکہ دل کو ایک عجب سا قرار محسوس ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوں کہ صبر کرو، وہ تمہارا ہے۔ دوسری نشانی، جب بھی دعا مانگتے ہیں بے ساختہ اس کا نام زبان پر آ جاتا ہے، جیسے دعا میں وہ شامل نہیں بلکہ دعا کی روح وہی ہے۔ تیسری نشانی، راستے میں جو رکاوٹیں تھیں ایک ایک کر کے خود ہی دور ہونے لگتی ہیں۔ کبھی خاندان کی رضامندی، کبھی فاصلے کا ختم ہونا، یہ سب محض اتفاق نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ چوتھی نشانی، جب وہ شخص آپ کو اللہ کے قریب لے آئے، آپ کو نیکی کی طرف مائل کرتے، نماز کی فکر، قرآن کی محبت، تو جان لیجئے یہ تعلق صرف دنیا کا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے نا، تو وہ ایک دن کسی نہ کسی صورت آپ کی زندگی کا حصہ ضرور بنے گا۔ نہ وقت رکے گا، نہ فاصلے معنی رکھیں گے، بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور وہی رب آپ دونوں کو ملا دے گا۔
تو دل کو سنبھالیے، نیتوں کو پاک رکھیے اور دعا سے رشتہ کبھی نہ توڑیے، کیونکہ جو آپ کا ہے وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کا من پسند شخص اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کی قسمت میں مقدر میں لکھ دیا گیا ہے نا، تو اس سے پہلے آپ پر یہ کچھ خاص نشانیاں اگر ظاہر ہوں تو سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں آپ کا من پسند شخص لکھ دیا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، پریشان ہونا چھوڑ دیجئے اور دعاؤں سے دل لگا لیجئے، دعا کریے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، توکل کریے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ سب کی دعاؤں پر کن فرما دیں گے۔ یقین رکھیے اس بات کا کہ ہر چیز پر، ہر شے پر وہ قادر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد میرے تمام بہن بھائیوں کی دعاؤں پر کن فرما دیں گے۔ آمین ثم آمین۔